تو ایڈوکیٹ وسیم رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ساتھ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بھی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم بھائی, who needs no introduction, کیسے ہیں آپ؟ نادیہ بہن بہت شکریہ آپ کا, شکریہ. ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, پھر آگے جا کے ہم نے پانی کی ویسٹیج پہ بھی بات کریں گے. دو آج بہت بزی ہیں آپ. ضرور انشاءاللہ, حاضر. لیکن یہ آپ نے سنا ہے کہ انہیریٹنس کو لے کے قادری بھائی کتنے مسئلے مسائل ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ جی ہاں بالکل نادیہ بہن, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور وہ رشتوں کا نظام ہے, اور اس میں قانون وراثت یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ یہ ایک عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کی تشریحات شریعت میں موجود ہیں کہ شرعی اعتبار سے بیوی کا کیا حصہ ہے, بیٹے کا کیا حصہ ہے, ماں باپ کا کیا حصہ ہے, یہ سارے جو خاندانی رشتے ہیں. اور ان سارے معاملات میں جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہماری نیت کا کیا حصہ ہے. جو آپ نے اپنے جملہ وہ کہا تھا نا کہ اگر کوئی بڑا بھائی اچھا مل جائے تو پھر تو عیش ہو گئی, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اور اگر خدا نخواستہ گڑبڑ مل گیا تو پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ ہڑپ کر لو اور سب کا حق لے کر, اور اس کے بعد بھی مظلوم بنے رہو کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی, میں نے تو اس مکان بنانے میں اتنے پیسے دے دیے تھے لہٰذا وہ بھی نکالو, میں نے تو یوں کیا تھا لہٰذا اب یہ بھی نکالو. تو پھر اس سے قانونی طور پر بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو وہ ماں باپ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کے اندر ہی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, اور چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر چیز واضح ہوتی ہے. اور اس مشکل میں جو بعد میں انتقال کے بعد آتی ہے اور پھر اس کے بعد کورٹ کچہریوں میں جانا, سب کچھ کرنا, وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ جو بات اس وقت ہو رہی ہے نا, جو وہ بنیادی طور پر وہی والی بات آتی ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جو اللہ نے حق دے دیا, جو میونسپل لا, ظاہر میونسپل لا کے تحت بات کر رہے ہیں وکیل صاحب, تو اس قانون کے تحت آپ اس حق کو روک نہیں سکتے, ڈیلے کر سکتے ہیں. اب ڈیلنگ ٹیکٹس میں کبھی آپ اسٹے آرڈر پہ چلے جاتے ہیں, کبھی آپ دوسری اپلیکیشن لگا دیتے ہیں, یا کہیں کسی جگہ پر آپ زبردستی کے الزامات لگا کر جی میرے گھر پر اٹیک کر دیا اور میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, تو کرمنل اس کے اندر ادھر مقدمہ میں پھنسا دیتے ہیں. یہ تو وہ ٹیکٹس ہیں جو ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ مکر کہلاتا ہے, مکر کر رہے ہیں آپ. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ جس شخص کے مرنے کے بعد ہم جس جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ رہے ہیں, کل ہمیں بھی مرنا ہے. بالکل. اور یہ جو زمین, جس زمین کے لیے, مکان کے لیے آپ مقدمہ کر رہے ہیں, کل آپ کی اولادیں بھی اس مقدمے کو اپنے خلاف بھگت رہی ہوں گی چیزوں کے اندر. کیا ہوگا؟ تو مکافات عمل ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو قانون آسانی دیتا ہے وہ بہترین قانون قانون شریعت ہے, اور جو قانون آسانی دیتا ہے وہ قانون مملکت ہے. ان دونوں کا امتزاج کیا ہے؟ ہماری کورٹس, میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کورٹس الحمدللہ بہت اچھی ہیں, انصاف دیتی ہیں, لیکن اس کے اندر دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ واقعی اپنے حق کے لیے جائیے اور اپنے وکیل کو وہ سچ بتلائیے جو سچ ہے, تاکہ اس کی بنیاد پر کراس کوشچن یا جو کراس ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اس میں کہیں آپ کو مشکل نہ ہو, خفت نہ ہو. دوسرا یہ جو حق آپ کا نکل رہا ہے وہ متعین ہے. یہ بھی غلط طریقہ کار ہے کہ باپ کو یہ معلوم ہے کہ میری اب عمر 65 سال 70 سال ہو گئی ہے, لہٰذا مجھے ایک بیٹا بہت پسند ہے یا ایک بیٹی بہت پسند ہے, اور اٹھا کر میں سب کچھ اس کے نام دے دوں, اور اپنی جو ہے نا وہ وصیت میں نے کر دی, ول میں نے وہ کروا دی, رجسٹرڈ کروا دی, اور اس کے بعد کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کھول دینا. یہ جو ایسے جب معاملات ہو جائیں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی بڑا آئے, کوئی کچھ آئے جو صلح کرائے, آپس میں بات کرے, بھائی کے دل میں خوف پیدا کرے. ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی چڑھا رہا ہو اور سکھا رہا ہو. وداؤٹ گوئنگ ٹو کورٹ ہم کیسے یہ معاملات سالو کر سکتے ہیں؟ اصل میں نادیہ بہن معاملات پھر یہی ہوتے ہیں کہ خاندان کے جو بڑے ہیں, ظاہر اگر کہیں انتقال ہو گیا ہے تو اس میں خاندان کے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی بات کو دونوں فریق یا دونوں بہن بھائی جو آپس میں لڑ پڑے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ابھی حال میں ہی ایک کیس تھا, ایک جاننے والے ہیں لاہور کے اندر, انہوں نے مقدمہ کیا, اور مقدمہ اس بات پہ کہ جو بلڈنگ والد کی تھی یا والدہ کی تھی, جو بھی تھی, ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس حد تک کیا کہ اپنی بہن کو انہوں نے باقاعدہ ادھر ادھر کے مقدمات میں پھنسا کر جیل تک پہنچانے کی تیاری کر دی. اور روزانہ بہت برا ہوتا ہے جی, پاگل خانے تکلیف دہ ہے. آپ یقین جانیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ابھی 2 مہینے پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے کراچی کے اندر بھی کچھ ایسے خاندانوں کو میں نے دیکھا جو بڑی محبت سے رہتے تھے. ہو کیا رہا ہے,
ہوتا یہ کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں آگ لگانے والے کچھ ارد گرد کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم جو اپنا حصہ چھوڑ رہی ہو، یا تم جو اپنا حصہ چھوڑ رہے ہو اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، یار تم نے اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچا کہ ان کا بھی حق ہے تم پر؟ چلو بھائی حق ہے، لیکن حق اتنا ہی ہے جتنا شریعت نے دیا ہے یا جتنا ملکی قانون نے دیا ہے. اور ملکی قانون شریعت ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، دو الگ الگ بات نہیں کہہ رہے، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں الحمدللہ ہمارا جو قانون ہے وہ قانون وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہے. اب جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ لڑواتے زیادہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کو نبھاتے کم ہیں. ایسے وقت میں قرآن کریم فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم کسی بات میں جھگڑ پڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. تو اب اللہ اس کے رسول کی طرف کیسے لے کر جائیں گے؟ قانون شریعت میں یہ جو قانون وراثت ہے اس پر مکمل تفصیلات موجود ہیں، اس کے اندر کوئی لا آف انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور لا آف انٹرپریٹیشن وہاں آتا ہے جہاں لفظوں کی تعبیر و تشریح ہو. یہاں پر حدیث اور قرآن کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے یا بیویوں کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے یا بیٹیوں کا کیا حق ہے، یا جو آپ کے خاندان کا فلاں شخص ہے، دادا یا نانا یا نانی، ان کا کیا حق ہے، ہر چیز بیان کی گئی ہے قانون کے اندر. تو اب قانون وراثت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بڑے ہیں، میں دوبارہ بات کہوں گا بار بار، انہیں چاہیے کہ بجائے تھانوں کی طرف، کچہریوں کی طرف یہ بچے جائیں. آپ کا یہ فرض ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے ضرور یہ سوال ہوگا کہ آپ وہاں موجود تھے اور خاندان ٹوٹ رہا تھا، الزامات لگ رہے تھے، رشتے خراب ہو رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں بچایا؟ اور گناہ کتنا قادری بھائی، آپ یہ بتائیں کہ کسی کے حصے پہ ایسے بیٹھ جانا، کوئی ریلیٹیو اور کوئی بڑا، کتنا ظلم ہے، کتنا گناہ ہے. اصل میں ہم نے اپنی زندگی میں موت کو تو فراموش کر دیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ساری زندگی یہ زمین کا ٹکڑا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اس زمین میں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی لوگوں کو. اور یہ دیکھا گیا، جو آپ نے بات کہی ہے، وکیل صاحب نے بھی کہی ہے بات، کہ یہ جو قانون وراثت میں جب الجھن پیدا ہوتی ہے رشتوں کے اندر، خاص طور پہ تایا چچا زبردستی بچوں کی شادی کرنے کے لیے کہ بھائی کسی طرح سے اس زمین کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس سے شادی کر دو، چاہے وہ تیار ہو نہ ہو، زبردستی اس پہ قبضہ کرنے کے لیے قانون وراثت کے تحت کوئی ایسا ول بنا لو جو بیک ڈیٹ میں ہو اور یہ ظاہر کریں کہ ہاں صاحب یہ تو ہمارے قبضے میں رہے گا، لہٰذا اتنے سال بعد دیں گے ہم. اور وہاں سے وہ جو زمین ہے اس سے آمدنی بھی ہو رہی ہے، اس سے پیسہ بھی ہم کما رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو نہیں دے رہے جو بچے یتیم ہیں یا جو ضرورت مند ہیں اور جن کا حق بنتا ہے وہ بھی نہیں دے رہے. یہ سب کا سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور قانون تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے رب کا جو قانون ہے وہ گرفت کا قانون ہے. اور وہ گرفت ایسی ہوگی کہ یہاں اس زمین پر یہیں رہتے ہوئے لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ بڑی بڑی زمینیں جن پر ناجائز قبضہ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ برتنا نصیب نہیں ہوتی نہ ان کی اولادوں کو. وہ جب بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، موت گھر دروازہ دیکھ لیتی ہے، تو ایسا یعنی کہنا چاہیے کہ پریشانی کا عمل انسان کے سامنے آتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ میں پریشان کیوں. پھر سے وہ دوڑتے ہیں، ایسا کریں کہ جی یہ 10,000 روپے لیں گے، آپ ذرا دعا کر دیں ہمارے لیے تاکہ یہ کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائے. ارے تم نے انسان کا دل دکھایا ہے، تم نے انسان کا حق کھایا ہے، تم نے کسی کی بد دعا لی ہے، تم نے رب کے عرش کو ہلا دیا ہے. اس یتیم بچے کو جس کے لیے قرآن کہتا ہے ذوی القربہ، کہ اپنے جو قرابت دار ہیں اس کے حق کو ادا کرو، والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، کہ یہ جتنے حق ہے یہ ذوی القربہ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کو دو. اور جی قادری پہ کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو توازن ہے، قانون نے جو توازن پیدا کیا معاشرے میں، وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد بھیک مانگے، اولاد روڈ پر آ جائے. بات صحیح ہے بالکل، اولاد کا بھی حق رکھا، اور جو نیکی کے ادارے ہیں، فلاحی ادارے، ان کا بھی حق رکھا. ساتھ ہی ساتھ زندہ رہنے کے لیے اگر کوئی بیوہ ہے یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر کے اندر اس کا صرف ذریعہ آمدنی وہ کرائے کا مکان ہی ہے، جس میں ایک کمرے میں خود رہ رہا ہے، بقیہ مکان جو ہے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو ایک توازن جس کو کہتے ہیں توازن قوت، وہ معاشرے میں قانون نے رکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب محبتوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کا بھی حق اللہ نے، نبی نے رکھا ہے، اس حق کو بھی ہمیں دینا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سب اٹھا کے کسی ایک کے حوالے کرنا چاہتے ہیں،
اور یا ایک ہی رات میں ہم اتنے بڑے کہنا چاہیے کہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو لڑکا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی شکل میں دیکھوں، لہٰذا اب جو کچھ بھی ہے وہ سب لے لوں، اس کو آگ کروں، باہر پھینکوں، اور اس کے بعد اچھا آگ کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے، آگ کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ تصور ہمارا جو ہے یہ کانسیپچول فریم ورک بالکل الگ ہے، یہ اس پر میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، وکیل صاحب خود کریں گے اس پر جو اگر کرنا چاہیں گے تو. لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک متوازن شخصیت ایک متوازن شخصیت کی حیثیت سے کسی کا حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر مجھے ایک شخص پسند ہے ضرور پسند ہے، لیکن اللہ نے دوسرے شخص کا بھی حق آپ پہ رکھا ہے، آپ اس کا بھی حق دے کے جائیے. اور اچھا کنوکشن بڑی ہوتی ہے. ایسے لوگ جو کسی کا حق مانتے ہیں وہ اتنے کنوکشن میں ہوتے ہیں نا، نہیں ایسے کیا تھا میں یہ کر رہا ہوں. آپ بے شک بے وقوف بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے.